आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सीमा आंध्रा के मरकजी वज़रा ने तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स को सोनिया गांधी के पास गिरवी रख दिया है। चंद्रबाबू नायडू का इजहार अफसोस। रॉयल तेलंगाना हरगिज कबूल नहीं, आंध्रा और तेलंगाना के बाद सियासी कायदीन का मौक़िफ़। अक़लियती बहबूद से जुड़े तमाम शोबों की कारकर्दगी मायूस कुन, ओहदेदारों के पास हुलिया बहानों की बहुतात। और तालिबा के साथ जिनसी हरासानी का केस, स्कूल के प्रिंसिपल की जमानत मनसूख, खुदसुपुर्द होने की हिदायत। और अब खबरें तफसील से। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स को सोनिया गांधी के पास रहन रख दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि सोनिया गांधी की ज़ेर हिदायत किए जा रहे इस सियासी ड्रामे में आंध्र प्रदेश के मरकजी वज़रा और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मरकजी वज़रा अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मरकज़ में कांग्रेस ज़ेर क़ियादत यूपीए हुकूमत गैर कारगर साबित हो चुकी है। सरकारी सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि आज भी देही इलाकों में 36.6% ग्रेजुएट्स और शहरी इलाकों में 26.5% ग्रेजुएट्स बेरोज़गार हैं। यही वो तोहफ़ा है जो मुल्क के नौजवानों को धांधलियों का शिकार मरकज़ी हुकूमत ने दिया है। मरकज़ी काबीना में 3 दिसंबर को तेलंगाना बिल की मंजूरी के ऐलान के बाद रियासत की सियासी जमातों के लिए तेलंगाना बिल एक मौमा बना हुआ है। आखिर ये बिल किस तरह का होगा? 31 जुलाई के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक कांग्रेस आला कमान और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मरकजी वज़रा अपने कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ कयास आरायों के बावजूद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक काबीनी नोट तैयार किया गया है, जबकि तेलंगाना बिल को ख़तई शक्ल देने के लिए आखिरी कोशिश जारी है। रॉयल तेलंगाना का ज़ोरों शोर से चर्चा होने लगा है। इत्तला मिली है कि रॉयल तेलंगाना के फैसले को काबिल कबूल बनाने के लिए सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद को जिम्मेदारी दी है। देखना यह है कि आज़ाद इस जिम्मेदारी को किस हद तक निभाएंगे। बीजेपी की जानिब से रॉयल तेलंगाना बिल की मुखालिफत के बाद इस बिल की मंजूरी सवालिया निशान बन जाएगी। बाज़ सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि कांग्रेस ने मसले को गर्म रखने के लिए कयास आरायों को जन्म दिया है, हालांकि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के मुताबिक ही बिल तैयार करने वाली है। कौंसिल विप पद्मा राजू ने कहा कि तेलंगाना वालों ने सिर्फ तेलंगाना का मुतालबा किया है, रॉयल तेलंगाना का नहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत की तकसीम को नाप तोल के नज़रिए से देख रही है। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों में मसावी असम्बली हल्के बनाए जाएं तो सियासी फ़ायदा होगा और असम्बली में तेलंगाना बिल की तायद करने वालों की तादाद में इजाफा भी होगा। उन्होंने कहा कि वो अब भी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामी हैं और उन्हें यकीन है कि रियासत तकसीम नहीं होगी। कांग्रेसी क़ायद तुलसी रेड्डी ने कहा है कि मरकज़ अलहदा तेलंगाना रियासत बनाने का फैसला लेकर पहले ही तारीखी गलती कर चुकी है। इससे पहले गलती को सुधारने के बजाय रायलसीमा को तकसीम करने की दूसरी गलती नहीं करनी चाहिए, वरना रायलसीमा आग का गोला बन जाएगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत को मुत्तहिद रखने का मुतालबा करने वाली सियासी जमातें भी और तकसीम के हक़ में हैं, बात करने वाली सियासी जमातें भी रॉयल तेलंगाना के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि MIM ने भी अगर के साथ रॉयल तेलंगाना बनाने का मुतालबा किया है, इसलिए रॉयल तेलंगाना हरगिज़ मुनासिब नहीं है।
رائلسیما تحفظ کمیٹی کے صدر بائی ریڈی نے ریاستی بی جے پی صدر کشن ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے رائل تلنگانہ کی مخالفت کرنے کی اپیل کی ہے۔ صدر بی جے پی سے ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکز ایک وار سے 2 تقسیم کر رہی ہے، وہ تلنگانہ کے ساتھ رائلسیما کو بھی تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائل تلنگانہ کے مطالبے کو منظر عام پر لانے کے لیے اسد الدین اویسی ذمہ دار ہیں اور رائلسیما کے قائدین ان کی قیادت میں اس مطالبے پر زور دے رہے ہیں۔ بائی ریڈی نے مزید کہا کہ رائلسیما سے تعلق رکھنے والے کرن کمار ریڈی، چندرا بابو نائیڈو اور جگن کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشن ریڈی نے تیقن دیا ہے کہ رائل تلنگانہ کی مخالفت کریں گے۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ وہ 2 دسمبر سے اندرا وجے رتھ یاترا کا آغاز کریں گے۔ اس سلسلے میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس یاترا کے دوران سونیا گاندھی کو علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام کا فیصلہ لینے پر مبارکباد پیش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یاترا نلگنڈے کے علاوہ دیگر تلنگانہ کے اضلاع میں جائے گی۔ انہوں نے جگن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جگن کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ سونیا گاندھی پر ریمارکس کرے۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی اٹلی سے ہندوستان سیاست کرنے کے لیے نہیں بلکہ اندرا گاندھی کی بہو بن کر آئی تھیں۔ ایک طرف حکومت نے سن 2014 اور 15 کے لیے ریاستی بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، تو دوسری طرف سوتا ہوا اقلیتی بہبود کا محکمہ ابھی گزشتہ سال کے بجٹ کو خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمشد الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ آندھرا پردیش میں تقسیم ریاست کے موضوع پر غیر یقینی صورتحال پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود حکومت نے 2014-15 کا بجٹ پیش کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ بجٹ 3 مہینے کے اندر اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ادھر خواب غفلت کا شکار اقلیتی بہبود کا محکمہ بھی ہے، جس کے ذمہ داروں نے گزشتہ بجٹ کی مختص کردہ رقم اب تک خرچ نہیں کی ہے اور وہ ریاست میں جاری غیر یقینی صورتحال کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ اب جبکہ نئے بجٹ کی تیاریاں چل رہی ہیں تو یہ لوگ گزشتہ بجٹ کی رقم کو خرچ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اقلیتی بہبود کے ذمہ داروں کی دلچسپی اور سنجیدگی کا حال۔ ڈیفیکلٹی بتایا کہ بھائی وہاں اسٹرائک ہو رہا تھا، یہاں ہو رہا تھا، لیکن اب انہوں نے بولے کہ ہم یہ 4 مہینے میں اس کو تکمیل کر دیں گے۔ بولے لوگ جو بتاتے نا بھائی وہ اسٹرائک تھا، اس لیے وہ اسٹرائک کی وجہ سے وہاں پر کام نہیں ہوا، لوگ لسٹ نہیں بنائے، یہ بینک والے جو ہے ہمارے کوآپریٹ نہیں۔ ادھر خود حکومت کی اقلیت دوستی کے دعوے غیر سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ 1027 کروڑ روپے کے بجٹ کو اقلیتوں کی ترقی و بھلائی کے لیے کتنا خرچ کیا گیا، اس کی تفصیلات اس طرح ہیں۔ اقلیتی بہبود کے محکمے کے بجٹ کو 11 مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس میں اقلیتی کمشنریٹ بھی شامل ہے۔ اس کمشنریٹ میں 68 جائیدادوں پر تقررات کے لیے گزشتہ سال 26 دسمبر کو جیو جاری کیا گیا تھا اور آج تک اس پر پوری طریقے سے عمل آوری نہیں ہوئی۔ حالانکہ 1027 کروڑ کے بجٹ کے من جملہ 739 کروڑ 31 لاکھ روپے کمشنریٹ کے تحت خرچ کیے جانے ہیں۔ اقلیتی بہبود سے وابستہ کئی ملازمین ایسے ہیں جن کو تنخواہوں کا مسئلہ درپیش ہے، لیکن اس مسئلے کی یکسوئی بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ جب رقم موجود ہے تو خرچ کرنے میں تعامل کیوں ہے؟ فیس باز ادائیگی اور اسکالرشپ اسکیموں کے لیے 630 کروڑ روپے خرچ کیے جانے ہیں، جس میں سے صرف 266 کروڑ 51 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ نادار لڑکیوں کی شادیوں، ہاسٹلز کی نگہداشت، اقامتی اسکولز کی تعمیر اور کمشنریٹ دفاتر کے لیے مختص کردہ 163 کروڑ 14 لاکھ 30 ہزار روپے میں سے صرف 39 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ سینٹرل اسکالرشپ کے لیے صرف 70 کروڑ اور ایم ایس ایس کے لیے صرف 6 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کیے گئے اور ان میں سے بھی آج تک 1 روپیہ جاری نہیں کیا گیا۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن
اقلیتوں کی معاشی ترقی، روزگار کی فراہمی اور انہیں خود مکتفی بنانے میں کلیدی رول ادا کرتا ہے، لیکن اس کی کارکردگی پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شعبہ نہایت ناقص ثابت ہوا ہے۔ تفاوت کا بھی یہ حال ہے کہ حکومت 125 کروڑ 50 لاکھ مختص کرتی ہے، 85 کروڑ 35 لاکھ روپے جاری ہوتے ہیں اور اس میں صرف 12 کروڑ 64 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ تربیت و ملازمت کے لیے 12 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے اور خرچ کتنے کیے گئے؟ 7 کروڑ یا 8 کروڑ روپے نہیں، بلکہ صرف اور صرف 7,35,000 روپے۔ اکاؤنٹس رہتے ہیں اور مارچ کا فائنینشیل ایئر بھی نزدیک آ رہا ہے، تو ہم لوگ ہیں نا، اگر بعد میں بھی آئے تو کیا گروپ آف منسٹرز کے ریکمنڈیشنز امپلیمنٹ کریں گے، اب جو ہمارے بینکبل اسکیمس ریڈی ہے ان کو امپلیمنٹ کریں گے بول کے اب شروعات ہوگی۔ تو یہ ہے نا ڈیسیشن ہم لوگ لاسٹ منتھ یعنی اکتوبر 31 تک ویٹ کرے، ابھی نیا ہے تو نومبر میں ہم لوگ شروعات۔ بینکبل اسکیم رہنے سے تھوڑا آپ کو معلوم ہے نا، وہ تھوڑا ریلیزز میں بینک میں ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن جلدی نہیں کر رہے، اور اس کے لیے بھی کلکٹر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، LDMs کا میٹنگ بنا رہے ہیں، تو اس لیے تو وہ ہو جاتا۔ 100 کروڑ کا تو نہیں ہے، کیا بولے تو اپنے پاس ڈیمانڈ بھی ہے، اور جو بینکبل اسکیم میں ہے نا بینک کا بھی ریسپانسبلٹی رہتا ہے، جو اچھے آدمی کو لون دینے کا اس کا تو تھوڑا لیٹ ہوتا، لیکن 100 کروڑ پورا کرنے کے لیے ہماری پورا کوشش ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی اس کی مادری زبان کو نظر انداز کر کے نہیں ہو سکتی، لیکن اردو اکیڈمی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے۔ اردو اکیڈمی کا بجٹ 25 کروڑ 11 لاکھ روپے ہے، لیکن اس نے 9 مہینوں کے دوران 10 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں کیے ہیں۔ آئے 12 کروڑ، نہیں وہ بات غلط ہے، 25 کروڑ میں ہم کو آئے 12 کروڑ، حکومت سے آئے 12 کروڑ، ہم 9 کروڑ 93,70,000 یعنی کہ 10 کروڑ خرچ کر دیے۔ صرف ہمارے پاس 2 کروڑ روپیے ہے، وہ ایک انفراسٹرکچر اسکیم کے لیے 2 کروڑ رکھے، یہ 3-4 دن میں ہم اعلان کرتے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں رہے گا، 3rd کوارٹر کا ہم انتظار کرتے بیٹھے۔ ہم کو جو بھی بجٹ آ رہا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک پیسہ بھی باقی نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ سال ختم تک اردو اکیڈمی میں 1 روپیہ بھی ان اسپینڈ نہیں ہوں گا، اور یہ ہماری کوشش ہے۔ اور وقف بورڈ کا شعبہ بھی کہتا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ اس نے مختص کردہ 33 کروڑ روپے کے من جملہ صرف 3 کروڑ 24 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، جبکہ اس کو 21 کروڑ 25 لاکھ روپے جاری بھی کر دیے گئے ہیں۔ وقف اراضیات کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری کیے جا چکے ہیں، لیکن 50 لاکھ بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف 16,000 روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود سے جڑے ہر شعبے کا یہی حال ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وزیر اقلیتی بہبود کو ان تمام باتوں کی خبر نہیں؟ خبر ہے، لیکن شاید دلچسپی نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اتنے کم وقت میں اتنی رقم کیسے خرچ کی جائے گی، اور اگر جلد بازی میں کی جائے تو کیا مستحق افراد تک پہنچ پائے گی، یا نہیں تو پھر حکومت کو واپس ہو جائے گی۔ ایسے میں آئندہ بجٹ میں کس منہ سے بجٹ میں اضافے کا مطالبہ کیا جا سکے گا؟ آخر اس کوتاہی اور غفلت کے لیے کوئی جواب دہ ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیے، اس میں پہلے بجٹ جاری ہوا ہے وقف بورڈ کو، لیکن وقف بورڈ کو جب تک گورنمنٹ سے جیو نہیں آتا، وہاں جب تک وقف بورڈ جو ہے سامان کو ڈسبرس نہیں کر سکتا۔ بجٹ ہمارے پاس ہے، چیک ہمارے پاس ہے، پین ہمارے پاس ہے، حکومت سے ہم کو جیو ایشو ہونے کے بعد ہی ہم پیسے دے سکتے ہیں۔ مائنارٹیز ویلفیئر دیکھتا ہے، اس کی کمیٹی بنی، اس کے اندر نہ وقف بورڈ کا چیئرمین ہے نہ وقف بورڈ کا کوئی ممبرس ہیں، حکومت اس کی کمیٹی بنائی، وہ لوگ اس کو کام کر رہے ہیں۔ اس کو وزیر اقلیتی بہبود کی 5 سالہ میعاد آئندہ سال ختم ہو جائے گی، لیکن ان کو اس سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا کہ اتنے عرصے میں احمد اللہ صاحب نے کتنے ریویو میٹنگز منعقد کیے ہیں۔ اس جواب کے ملنے کے بعد ان کی کارکردگی منظر عام پر آ جائے گی۔ کانگریس کے رکن اسمبلی ایم روی نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں عوام کے حق میں کام کرنے والی واحد جماعت کانگریس ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کو بہتر حکمرانی ایوارڈ دینے کا انڈیا ٹوڈے نے فیصلہ کیا ہے، جس پر وہ
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेहतर हुक्मरान पार्टी है और हमेशा अवाम के हक़ में काम करती है। एम रवि ने कहा कि सोनिया गांधी सियासत करने के लिए हिंदुस्तान नहीं आई थी, वो तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि वो मुल्क व अवाम की खिदमत करे। इंडिया टुडे ग्रुप ने एक सर्वे में आंध्र प्रदेश को बेहतरीन रियासत का दर्जा दिया है। ज़राए के मुताबिक बेहतरीन रियासत का दर्जा दिए जाने में जिन बातों को मलहूज रखा गया है उनमें बेहतर हुक्मरानी के अलावा तालीम, सरमायाकारी, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर मार्केट्स और माइक्रो इकोनॉमी जैसे शोबों में बेहतर कारकर्दगी शामिल हैं। सईदाबाद के विकास भारती स्कूल के प्रिंसिपल की जमानत अदालत ने मनसूख कर दी है और पीर को अदालत में खुद सुपुर्द होने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि स्कूल प्रिंसिपल योगेश्वर की जानिब से नवी जमात की तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था और सईदाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन इसकी जमानत हो गई थी, जिस पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने डीसीपी से नुमाइंदगी की थी। डीसीपी की रिपोर्ट के बाद अदालत ने योगेश्वर की जमानत मनसूख कर दी है। में विकास भारती स्कूल के प्रिंसिपल ने जो एक 9th क्लास की बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत की थी, उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एहतजाज किया, उसके ऊपर निर्भया एक्ट बुक करवाया था। उसके बाद इमीडिएट सेम डे उसकी बेल हो जाने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जाकर डीसीपी ईस्ट जोन से नुमाइंदगी की, रिप्रेजेंटेशन दिया कि इसकी बेल फौरी कैंसिल किया जाए और इसको स्कूल पर, कॉलेज पर, वहाँ स्कूल के ऊपर ना बैठा दिया जाए। तो उस ज़िम्मन में डीसीपी ने इंस्ट्रक्शंस दिया और पुलिस ने कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दाखिल की कि इसकी बेल कैंसिल कर दी जाए और उसके अंदर जो एक सेक्शन नहीं ऐड किया गया था और एक सेक्शन एक्ट किया गया, तो अदालत ने हिदायत दी कि उसको कि बेल कैंसिल हो गई है और 2 तारीख को अदालत में पेश हो। अब अगर से 2 तारीख को अगर से वो अदालत में अगर से पेश नहीं होगा तो उसके बाद लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। द कोर्ट में गिव फर्दर डायरेक्शंस। रियासती बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने एसिड हमलों को भी निर्भया कानून में शामिल करने का मुतालबा किया है। पार्टी ऑफिस में दिल्ली में एसिड हमलों में मुतासिर हुई खवातीन को बीजेपी के NRI सेल की जानिब से फीकस 50,000 रुपये के चेक हवाले करने के बाद किशन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह हमलों की मजम्मत किए जाने के बावजूद ये हमले जारी हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि इन हमलों में मुतासिर होने वालों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में इस तरह के 165 वाक़यात हुए हैं और एसिड की खुलेआम फरोख्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एसिड खुलेआम फरोख्त हो रही है। माशरे को एड्स जैसे मर्ज से पाक बनाने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। आलमी यौम एड्स 2013 के मौके पर ललित कला थोरनम में रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक़दा तकरीब में एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर बी किशोर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में एड्स के 5 लाख मरीज़ हैं और लगभग 90,000 मरीज़ अब तक ART से रुजू नहीं हुए हैं, जबकि एड्स कंट्रोल बोर्ड की जानिब से मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। बी किशोर ने बताया कि आंध्र प्रदेश में अवामी शऊर बेदारी प्रोग्राम के साथ साथ हामिला ख़वातीन की निगहदाश्त के दौरान ज़रूरी जांच के ज़रिए एड्स पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने सन 2013 और 14 के बजट में 117 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं, जिसमें से 71 करोड़ रुपये खर्च भी किए गए हैं। सन 2013 और 14 में 30 लाख अफराद की HIV जांच की गई। वाज़ेह है कि मज़कूरा आलमी यौम एड्स 2013 के प्रोग्राम में वज़ीर सेहत के मुरली शिरकत करने वाले थे। उनकी गैर मौजूदगी में IAS ऑफिसर सुब्रमण्यम ने मेहमान खुसूसी का रोल अदा किया और तेलुगु फिल्म स्टार राजेंद्र प्रसाद ने भी खुसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन मेहमानों ने एड्स जैसे मोहलिक मर्ज से माशरे को पाक करने पर जोर दिया है।
رکن اسمبلی بہادرپورہ معظم خان نے بلدی حلقے کشن باغ میں 55 لاکھ روپیوں کے تعمیری کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ عزیز بیگ کے ہمراہ رکن اسمبلی نے نجم نگر اور عرش محل میں مجلس کی نمائندگی پر منظور کروائے گئے CC روڈز، BT روڈز اور NP2 پائپ لائن کی تعمیری کام کا افتتاح کیا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں اور عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ رکن اسمبلی جوبلی ہلز وشنو وردھن ریڈی نے گلشن کالونی کے علاقے میں زیادہ از 22 لاکھ روپے لاگتی کاموں کا افتتاح انجام دیا، جس میں NP2 پائپ لائن اور سیوریج لائن کے پروجیکٹس شامل ہیں۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ سدھاکر لڈو بھی موجود تھے۔ شہری اب جائیداد ٹیکس اور آبرسانی کے بلز کو کریڈٹ کارڈز اور نیٹ بینکنگ کے ذریعے بھی ادا کر سکیں گے۔ ریاستی وزیر امور بلدیہ اور شہری ترقی M مہیندر ریڈی نے اس سہولت کو اپنے چیمبر سے لانچ کیا۔ اس سہولت سے استفادہ کرنے والے صارفین کو سروس چارجز میں فی بل 65 پیسے چارج کیے جائیں گے، جبکہ نیٹ بینکنگ کے ذریعے آن لائن بل ادا کرنے والے صارفین سے 3 روپے بطور سروس چارجز فی بل ادا کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں کمشنر اینڈ ڈائریکٹر آف میونسپل ایڈمنسٹریشن نے ایکسس بینک اور HDFC بینک کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مجلس کے جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نعتیہ مشاعرے کے انعقاد کے سلسلے میں ترتیب دی گئی استقبالیہ کمیٹی کا اجلاس دارالسلام میں منعقد ہوا۔ صدر کمیٹی افسر خان کی صدارت میں ہوئے اس اجلاس میں انتظامات کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ معتمد استقبالیہ احمد پاشا قادری نے خطاب کیا۔ میئر گریٹر حیدرآباد ماجد حسین کے علاوہ استقبالیہ کمیٹی کے تمام ارکان اس اجلاس میں شریک تھے۔ مائتری ہاسپٹل واقع چندہ نگر میں زیر علاج ایک شخص کی موت پر اس کے رشتہ داروں نے دواخانے کے روبرو احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق قریب ایک ہفتہ پہلے 40 سالہ اشوک کو سینے میں درد کی شکایت پر دواخانے میں شریک کروایا گیا تھا، جہاں وہ اتوار کے دن علاج کے دوران فوت ہو گیا۔ متوفی کے رشتہ داروں نے اشوک کی موت کے لیے دواخانے کے ڈاکٹرز کو الزام دیتے ہوئے دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے دواخانے کے خلاف کیس درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سیما آندھرا کے مرکزی وزراء نے تلگو عوام کی عزت نفس کو سونیا گاندھی کے پاس گروی رکھ دیا ہے، چندرا بابو نائیڈو کا اظہار افسوس۔ رائل تلنگانہ ہرگز قبول نہیں، آندھرا اور تلنگانہ کے بعض سیاسی قائدین کا موقف۔ اقلیتی بہبود سے جڑے تمام شعبوں کی کارکردگی مایوس کن، عہدیداروں کے پاس حولیہ بہاروں کی بہتات۔ اور طالبہ کے ساتھ جنسی ہراسانی کا کیس، اسکول کے پرنسپال کی ضمانت منسوخ، خود سپرد ہونے کی ہدایت۔ اس کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔